جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے. اس صحابی کو اس زمانے کے ان کے دشمنوں نے پکڑا اور کوشش یہ کر رہے تھے وہ کہ یہ زبان سے وہ جملے بول دے جس کے بعد پھر وہ ایمان سے نکل جائے گا. وہ صحابی کہنے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے اس پر ظلم کیا، ستایا. ظلم کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے سرائی گرم کی اور ان کے پیشاب گاہ میں داخل کی. ہم میں سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا. سیدھی سی بات ہے، لوہے کی سرائی گرم کی جائے اور اس کے بعد پھر پیشاب گاہ میں داخل کی جائے. اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس انسان کی باڈی میں مرد کے جو پیشاب گاہ ہے وہ سب سے زیادہ سینسیٹیو ہے، وہ حساس ہے. اور اس باڈی کے اندر سب سے نازک جگہ وہی ہے، آنکھ اور آنکھ کے بعد نازک جگہ وہی. تو جب اس میں سلائی داخل کی گئی ہوگی تو اس آدمی پر کیا بیتی ہوگی؟ ظاہر ہے اس بے قراری کے عالم میں تڑپتے تڑپتے اس کے زبان سے نکل گیا کوئی ایسا جملہ جس کے نتیجے میں وہ ایمان سے باہر ہو گیا. سمجھا اس نے کہ میں ایمان سے باہر ہو گیا، اور جو لوگ اس پر وہ ظلم کر رہے تھے انہوں نے چھوڑ دیا. کہنے لگے بھائی صاحب یہ تو واپس آ گیا، ہم نے اسے کہلوا دیا جو ہم کہلوانا چاہتے تھے. اس کی زبان سے جو جملہ ہم نکلوانا چاہتے تھے وہ جملہ اسے نکال دیا، لہذا وہ خوش ہو گئے وہ اور اس کو چھوڑ دیا. اب یہ چونکہ دل سے تو نہیں، اپنے ارادے سے نہیں کہا تھا، وہ تو بے قراری کے عالم میں زبان سے نکل گیا تھا. تو وہ بہت تڑپ تڑپ کر کے حضور کی خدمت میں آئے، بہت غمزدہ، بہت ہی زیادہ غمزدہ. یا رسول اللہ میرا ایمان نکل گیا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت میرے ساتھ ایسا ہوا، اور اس ایسی حالت میں میری زبان سے وہ جملہ نکل گیا مگر میرا ارادہ اس میں شامل نہیں تھا. بے قراری کی حالت میں جیسے کبھی ہماری زبان سے جملہ نکل جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلپ اپ ٹنگ ہو گیا، زبان پھسل گئی، میرا ارادہ نہیں تھا یہ جملہ بولنے کا، زبان سے نکل گیا یہ جملہ. بس سیم اسی طرح سے سخت ترین تکلیف میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے نیند میں کسی آدمی کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے، اس میں ارادہ نہیں ہوتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کبھی دماغ کی سوچ کے بعد کوئی جملہ نہیں نکلا، سوچنے سے پہلے کوئی جملہ نکل گیا، تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو بہرحال وہ بے قرار ہو کر حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں تو نہیں تھا کہ آپ نبی نہیں ہیں، مگر زبان سے میں بول گیا. دل میں تو ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کا امتی ہوں، مگر میری زبان سے نکل گیا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو ایمان سے خارج ہو گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. فرمایا اللہ فیصلہ کرے گا. چنانچہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی. 14 پارے میں آیت ہے جس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اور جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا وہ کافر، جنہوں نے نبی کو نہیں مانا وہ کافر، جو آخرت کو نہیں مانتے وہ کافر. اور وہ شخص جس پر ظلم شدید ہوا اور اس کی زبان سے کفر کا جملہ نکل گیا وہ کافر نہیں ہے، وہ مومن ہے. وہ کافر نہیں، وہ مومن ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس پر جبر ہوا، بہت زیادہ جبر ہوا، اس جبر کی جو حالت میں اس کی زبان سے کفر کا جملہ نکل گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، وہ مومن ہے. تو اس کے مومن ہونے کو اعلان کر دیا. بس یہاں سے اصول نکل گیا کیا کہ سخت ترین مظلومیت کے عالم میں اگر کسی زبان کے کوئی کفر کا جملہ نکل جائے گا تو اس وقت وہ کافر نہیں ہوتا ہے. لیکن آدمی جب جان بوجھ کر ایکسیپٹ کرے اور اس کے بعد پھر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کے نتیجے میں آدمی کا ایمان چھن سکتا ہے.